آج میری ہنسی نہیں رک رہی، پوچھیں کیوں؟ صرف یہ پولیس دیکھ کے، صرف پولیس دیکھ کے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ 5 فٹ 4 انچ کی میری بچی نے اتنی تھرتھلی مچا دی، تو آج مجھے لگا کہ میں نے بیٹی تو پیدا ہی نہیں کی بھائی، میں نے تو چنگیز خان پیدا کیا۔ ہاں جی، بیٹی اس وقت اسٹارٹ میں اسے مجھے کچھ نہیں آتا تھا، یہ موبائل شمال یہ میں نے سیکھا ہی اس وقت جب سے میری بیٹی پکڑی گئی۔ تو میں نے کہا تھا کہ دل جگر نظر کیا ہے، ہم تو خان تیرے لیے جان بھی دے دیں، جگر میرا پہلے دیا ہوا ہے 14 ماہ سے، تو اب خان کہے گا تو جان بھی دے دیں۔ اچھا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی عورت کو 14 مقدمات میں 4 دفعہ ڈیٹینشن آرڈر ایشو کرنا اور خوف کا یہ حالت ہونا، یہ ایسی تیسی۔ اچھا ماں جی آپ بتائیں، وہ دیے جل رہے ہوتے ہیں نا مزار پہ، وہ جب اینڈ ہوتا ہے تیل کا پھٹ 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 کرتے ہیں، یہ وہ وقت چل رہا ہے۔ اور آج ان کے وکیل کی دیکھی ہے کانفرنس، اللہ اللہ اللہ، لگتا تھا بچی کی اتنی سیکورٹی اتنی چنگیز خان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ میم یہ بتائیے گا کہ آپ کی بیٹی، یہ بتائیں کہ آپ کے چہرے پہ بڑا سکون اور طمانینت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بتائیں کیا وجہ ہے، کیا موٹیویشن ہے؟ آپ یقین کرو کہ 14 ماہ میں رہی تھوڑی ڈسٹرب رہی، ٹھیک ہے، بچے اس کے چھوٹے تھے جب دیکھے، آج میری ہنسی نہیں رک رہی، پوچھیں کیوں؟ صرف یہ پولیس دیکھ کے، صرف پولیس دیکھ کے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ 5 فٹ 4 انچ کی میری بچی نے اتنی تھرتھلی مچا دی، تو آج مجھے لگا کہ میں نے بیٹی تو پیدا ہی نہیں کی بھائی، میں نے تو چنگیز خان پیدا کیا۔ ہاں جی، بیٹی اس وقت ہیرو بن چکی ہے، پوری دنیا میں ان کو دیکھا جا رہا ہے، اللہ سونے کا فخر شکر محسوس کر رہی ہوں بہت زیادہ، اس اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں جس نے بن مانگے اتنا بڑا اس کو ہیرو بنا دیا۔ عمران خان کہتے ہیں چاہے صوبائی میں آئے چاہے حکومی میں آئے، صنم کا بھائی فیصلہ عمران خان کے لیے یہ ہے کہ میں نے کبھی نہ ٹویٹ شیٹ نہیں کی، لیکن میں کوئی بھی آپ جیسا بچہ جو ٹویٹ کرتا ہے نا، جب تک میں ری ٹویٹ نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ اچھا، عمران خان کے لیے کیا جذبات ہے آپ کے؟ خان صاحب کے لیے بتا رہی ہوں، اسٹارٹ میں اسے مجھے کچھ نہیں آتا تھا، یہ موبائل شمال یہ میں نے سیکھا ہی اس وقت جب سے میری بیٹی پکڑی گئی، تو میں نے کہا تھا کہ دل جگر نظر کیا ہے، ہم تو خان تیرے لیے جان بھی دے دیں، جگر میرا پہلے ہی دیا ہوا ہے 14 ماہ سے، تو اب خان کہے گا تو جان بھی دے دیں۔ اچھا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں اطراف سے ان کو فل سیکیورٹی دی جا رہی ہے، فل پروٹوکول کے ساتھ یہاں پر لایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جتنا اس وقت صنم جاوید کو مل رہا ہے، ورلڈ وائڈ ڈسکس کیا جا رہا ہے صنم جاوید کو اس وقت۔ میں 2 سیکنڈ ہسٹری میں کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا مس بہیو کیا نہیں گیا، کسی عورت کو 14 مقدمات میں 4 دفعہ ڈیٹینشن آرڈر ایشو کرنا اور خوف کا یہ حالت ہونا، یہ ایسی تیسی۔ اچھا ماں جی آپ بتائیں، آپ چائے پلائیں مجھے بڑی خوشی ہوگی، ویسے میں نے کبھی کسی سے نہیں پی، لیکن آج کل ہمیں چائے کی بڑی دعوت مل رہی ہے جو کہ مجھے بالکل منظور نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں، نہیں وہ اس کا جواب آپ ہی دے دیں، انہوں نے دے دیا، کیسا امید لگ ہے رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد رہا ہو کہ آپ صنم کو لے کے گھر واپس جائیں گے؟ انشاءاللہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے بچوں نے کہاں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ دیے جل رہے ہوتے ہیں نا مزار پہ، وہ جب اینڈ ہوتا ہے تیل کا پھٹ 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 کرتے ہیں، یہ وہ وقت چل رہا ہے۔ اور آج ان کے وکیل کی دیکھی ہے کانفرنس، اللہ اللہ اللہ، لگتا تھا آخری ٹائم ہوا، اتنی پھٹ 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 کر رہے ہیں۔ کیا خبر لے کر آئے ہیں، کیا خبر لے کر آئے ہیں؟ ڈائریکشنز دی ہیں صنم جاوید خان صاحبہ کے والد صاحب جاوید اقبال خان صاحب کی طرف سے۔ آج صبح 9 بجے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں صنم جاوید کی، جو کل آپ نے دیکھا اس کو جس طریقے سے غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے جس دیدہ دلیری سے اس کو اغوا کیا اور اس کے بعد حبس بجا میں اغوا کر کے رکھا، اس کی ریکوری کے لیے ایک پٹیشن فائل کی تھی، جو کہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خواجہ عامر فاروق صاحب نے بڑا گریشیسلی جو سا ہے، وہ چونکہ چھٹی پہ تھے باوجود اس کے انہوں نے بڑا گریشیسلی جو سا ہے معاملے کی سنگینی اور نوعیت کو دیکھتے ہوئے الاؤ کیا کہ آج ہی پٹیشن جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگی، اور اس کو پھر سبسیکوینٹلی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے فائل پروسیس کرنے کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں فکس کیا گیا، جہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے سماعت ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ یہاں پہ تھے کہ صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے عدالت کو بار بار بتایا گیا کہ میرے وکلاء جو ہیں وہ آتے ہیں تو پھر اس معاملے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ اس دوران جو عدالت میں سماعت ہوئی ہے، عدالت نے تمام کل کے واقعے کی تفصیلات جو ہیں وہ پوچھی۔ پہلے یہ پوچھا کہ یہ اسلام آباد میں کیسے آئی، ان کو بتایا گیا کہ ایف آئی اے اسلام آباد جو ہے وہ ان کو لے کے آیا تھا۔ عدالت نے پھر پوچھا مقدمے کی تفصیلات بتائیں، عدالت کو مقدمے کی تفصیلات بتائی گئیں۔ اس کے بعد عدالت نے جو جوڈیشل مجسٹریٹ کا نام اور آرڈر کی نوعیت کے بارے میں پوچھا، ان کو وہ دیا گیا، عدالت نے وہ پڑھا۔ اس کے بعد عدالت نے پوچھا کہ ان کو گرفتار کہاں سے کیا گیا تھا، اسلام آباد لانے سے پہلے بتایا گیا کہ یہ گجرانوالہ جیل کے اندر سے ہی جو ہے، یعنی کہ گیٹ سے ہی گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ایف آئی اے کی طرف سے۔
اس کے بعد پوچھا کہ گجرانوالہ کے جو ہے وہ کس کیس میں بند تھی، تو عدالت کو روبرو تمام مفصل جو اپنا ایک دلائل ہیں وہ جب سے پچھلے 10 مئی 2023 سے یہ گرفتار ہیں اسی وقت سے جو ہے وہ تمام کی تمام تفصیلات تمام مقدمات کی، کہ لاہور کے دہشت گردی کے 7 مقدمات، سرگودا کے دہشت گردی کے 3 مقدمات اور گجرانوالہ کی دہشت گردی کی دفعات کے تحت 1 درج ہوئے مقدمے، اور اس کی تمام تر بعد ازاں عدالتی کارروائی اور اس کا منطقی انجام آج کی حد تک، یعنی کہ لیگل پریزنٹ سٹیٹس جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ کتنے مقدمات میں یہ اس وقت اس کو خارج کر دیا گیا، مقدمات کو ڈسچارج ہو چکی ہے، یا کتنے مقدمات جو ہیں اس کی حد تک اس وقت صنم جاوید خان پوسٹ اریسٹ بیل پہ ہے۔ پھر جب عدالت نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہوا، تو میں نے بتایا کہ عدالت میں کل تقریباً 5:30 سے 6 بجے کے درمیان اس کو یہاں سے اسی کورٹ کی جوڈیشل کمپلیکس سے پریمیسز سے ریلیز کیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے لائر کے دفتر یعنی کہ میرے دفتر میں جو موجود تھی، ان کے پیرنٹس ساتھ تھے، ان کے دیگر وکلاء یا ان کے جو آپ کی صحافتی برادری کے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، اور بعد ازاں ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ صنم جاوید کو لینے کے لیے باہر پولیس کا ایک مومنٹم بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا، مختلف تھانوں کی پولیس اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو صنم جاوید خان صاحبہ، اس کی فیملی اور اس کے وکلاء کے پاس 2 طرح کی جو ہے وہ اس وقت راستے تھے۔ کچھ لوگوں کا، ہمارے دوستوں کا خیال یہ تھا کہ اس کو یہاں سے کچھ دیوار پھلانگ کے جو ہے وہ بھیج دیا جائے، کسی کا خیال یہ تھا کہ اس کو یہاں سے کسی بھی طرح جو ہے وہ گاڑی سے نکال کے کوئی پروونس آف KPK کی حدود میں بھیجا جائے۔ پھر جب ہم نے کلیکٹیو اپروچ اور کلیکٹیو وزڈم کو اپلائی کیا تو ہمارا حتمی فیصلہ یہ ہوا کہ صنم جاوید خان نے جس دلیری سے، جس مسکراتے چہرے کے ساتھ اور جس طرح کا کردار جو ہے وہ پچھلے 14 مہینے میں جس مزاحمت کا، جس اس فیشزم کا، جس مزاحمت سے جو ان سے احترام سے جو سامنا کیا ہے، اس کی موجودگی میں کسی صورت جو ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکل آرڈر پاس کر دیا، ڈائریکشن دی ہے کہ آپ صنم جاوید خان صاحبہ کو 5 بجے عدالت میں پیش کریں۔ DG FIA کو بلا لیا ہے، IG اسلام آباد کو بلا لیا ہے، سیکٹری داخلہ پاکستان کو بلا لیا ہے، اور واضح حکم ہے کہ اس کو اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں سے ریموو نہیں کیا جائے گا، اسلام آباد کی حدود سے کسی صورت باہر نہیں لے جایا جائے گا۔ پروسیکیوشن اور ان کا ورژن جو ہے that can wait and for the moment their version can go to hell۔ ابھی وہ انتظار کر سکتے ہیں، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ از اے سپیریئر کورٹ، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جو ان کا اس وقت آرڈر آ چکا ہے that supersedes, that overtakes all the orders of the subordinate court and as well as the version or so-called version of the prosecution. There is no prosecution. This is the state persecution with which they have reached to this situation. So ہمیں انشاءاللہ بہت ہی اچھے آج عدالت سے آرڈر آنے کی امید ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس کو رہا کرائیں گے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صنم جاوید خان یا اس کی فیملی ان تمام مقدمات میں کسی بھی جگہ پہ آگے لگ کے بھاگے۔ ہم نے موجود ہیں اور کھڑے رہیں گے اور سامنا کریں گے۔ بہت کچھ سے کر لینا تھوڑا سا میرے بھائی آنکھوں سے۔ اتنا کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ یار پیچھے ہو جانا۔ تھوڑا سا راستہ ہے بھائی، بند کریں